جب وہاں سے پرائم منسٹر کا اگر کانوائے جاتا ہے یا بڑے منسٹر کا جاتا ہے تو اس وقت مسجد میں نماز نہیں ہوتی. ارے کون ہے دیوانہ جو ٹی وی کے چینل پر بیٹھ کر بولتا ہے کہ چلیے آپ کے پاس کورٹ کا آرڈر تو آ گیا, مسجد کو تو ہاتھ مت لگائیے. کیوں؟ مسجد تمہارے باپ کی ہے, مسجد تمہارے باپ کی ہے. تمہارے اماں کی جہیز میں مسجد آئی تھی جو تم ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے بولتے ہیں. دیوانے سمجھ, اپنے ایمان کا سودا کرنا ہے کر لے, تجھے زمین بیچنا ہے بیچ لے, مگر مسجد کا تو سودا مت کر. یہ ویسے لوگ ہیں. نہیں کہ یہ کر لو. میرے بھائی, متھورا کی جو عیدگاہ ہے 1960s میں مسلمان اور ہندو بھائیوں نے بیٹھ کر تصفیہ کر لیا, ایگریمنٹ کیا. مسلمانوں نے 8 ایکڑ زمین دی اور اس ایگریمنٹ پر سنی وقف بورڈ کی اجازت سے کورٹ میں ایگریمنٹ داخل ہو. ہندو بھائیوں کی طرف سے ایگریمنٹ میں کون سائن کیا؟ پنڈت مالویہ نے سائن کیا. اب یہ آج کل کے یہ جو لوگ ہیں, کیا پنڈت مالویہ سے بڑے ہندو ہیں وہ لوگ؟ جو بات مسلمان اور ہندوؤں نے بیٹھ کر طے کر لی, ختم کر لیا مسئلے کو, آج 2023 میں اب اس کو شروع کر دیے. اور بار بار آپ کو بولتے وہ دیکھو کاشی میں اس کا دیکھو کیسا ہے فوٹو. ارے دیوانے, اس زمانے میں یوزڈ جو میٹیریل بچا اس کو استعمال کرتے تھے. اس سے کیا ثابت کر رہے آپ؟ کیا ثابت کرنا چاہ رہے آپ؟ میں نے جب کہا تھا حیدرآباد میں اپنی مسجدوں کو بچاؤ, اس کو آباد رکھو, تو یہ مجلس کے مخالفین شروع ہو گئے. اویسی دیکھو جذباتی بات کر رہا ہے. ارے تمہارے سامنے نظر نہیں آیا دلی کے 600 سال پرانی مسجد کو توڑ دیا گیا, قبرستان جو بازو تھا اس کو توڑ دیا گیا. ایسا توڑے قبرستان کو کہ وہاں کے لوگ بتا رہے کہ خبروں کا کفن نکل کر باہر آ گیا ہڈیوں کے ساتھ. یہ ہو رہا ہے. میری بات کو سمجھو. آپ کو اپنی طاقت کو مضبوط کرنا پڑے گا. سنہری باغ کی مسجد پارلیمنٹ سے قریب ہے. جب کبھی پارلیمنٹ کا سیشن چلتا ہے, جب وہاں سے پرائم منسٹر کا اگر کانوائے جاتا ہے یا بڑے منسٹر کا جاتا ہے تو اس وقت مسجد میں نماز نہیں ہوتی. کہ دوسری عبادت گاہوں کے سامنے سے جب پرائم منسٹر کا کانوائے جاتا ہے تو وہاں پر عبادت گاہوں میں عبادت نہیں ہوتی. یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو میرے بھائی. کیا یہ بھارت میں ایسا ہوگا؟ کتنا نشانہ بنائیں گے ہم کو آپ لوگ؟ 500 سال پہلے ایسا ہوا. ارے دیوانے پشپ مترا سنگا کو کیا بولیں گے؟ کشمیر کے راجہ ہرش کو کیا بولیں گے؟ ان سے بھی تو انصاف کرو. پشپ مترا سنگا کی بات کرو, راجہ ہرش کی بات کرو. نہیں, اسد الدین اویسی تم بولو مغلوں کے بارے میں, میں بولوں مغلوں کے بارے میں. بریانی غبا غب کھاتے وہ کیا ہے؟ ہر چیز میں مذہب کو جوڑ دو, نفرت پھیلاؤ مسلمانوں کے بارے میں. اور مجلس کے مخالفین بھی انہی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. مجلس کے مخالفین اس ایجنڈے کو پورا کرنا چاہتے ہیں, چاہے حیدرآباد ہو, اورنگ آباد ہو یا سیمانچل کی غیور سرزمین ہو. اور پھر اب ایک نیا مسئلہ شروع کرے, غزوہ ہند. میرے پاس ایک صاحب آئے تھے, دل کی بھڑاس پوری نکالا ان کے سامنے میں. بلا تم میرے سامنے بیٹھ کر غزوہ ہند کی بات کر رہے. میں نے ان سے پوچھا تم کو معلوم مولانا کفایت اللہ کافی کون تھے؟ تو حسب عادت یہ سنگیوں کو کچھ نہیں معلوم. بولے کون تھے انہوں مولانا؟ ملا مولانا کفایت اللہ کافی مجاہد آزادی کے تھے, مراد آباد کے تھے, انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا, پیر طریقت تھے. اور جب مولانا کفایت اللہ کافی نے فتویٰ دیا تو انگریز اتنا مارتے تھے ان کو کہ ایک مرتبہ انگریزوں نے مولانا کفایت اللہ کے اس جسم کے اوپر استری چلا دی, گرم استری چلا دی, پورا جسم لہو لہان کر دیا. اور جب مولانا کفایت اللہ کافی رحمت اللہ علیہ کو پھانسی کی سزا دی جا رہی تھی تو سنو جو غزوہ ہند کی بات ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں,
مولانا کفایت اللہ کافی کی زبان پر کیا تھا؟ پھانسی کا پھندا تھا، عاشق رسول تھے۔ مولانا کفایت اللہ کافی کے زبان سے یہ نعت نکل رہی تھی کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، اور رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ مولانا کفایت اللہ کافی کے زبان سے نعت نکل رہی تھی، اور مولانا کفایت اللہ کافی کہہ رہے تھے کہ نام شہان جہاں مٹ جائے گا، لیکن یہاں حشر تک نام پنجتن رہ جائے گا۔ مولانا کفایت اللہ کافی پھانسی کا پھندا گلے میں پڑ گیا۔ مولانا کفایت اللہ کافی نے اپنی زبان سے کہا، سب فنا ہو جائیں گے کافی، لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ تم غزوہ ہند کی بات ہم سے کرتے ہو؟ یہ مولوی اسماعیل جو مکہ مسجد کے امام تھے، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف لوگوں کو جمع کیا، رمضان کے مہینے میں جمعے کا خطبہ دیا اور کہا سلطان بازار چلو وومن ریزیڈنسی، انگریزوں کے خلاف لڑنا ہے۔ کالا پانی کا سب سے پہلا مجرم جو بھارت کے مسلمانوں سے غزوہ ہند کی بات کرے، سنو بے شرمو جو ہماری وفاداریوں پر شک کرتے ہیں۔ بھارت کی آزادی کی جنگ میں پہلا کالا پانی کی سزا کاٹنے والا حیدرآبادی تھا۔ غزوہ ہند کی بات پوچھنے والوں بے ایمانوں، فضل حق خیرآبادی کون تھا جس نے انگریزوں سے سودا نہیں کیا؟ غزوہ ہند کی بات کرنے والے پوچھو، بتاؤ ان کو، مالٹا کی جیل میں تم تھے، تمہارا باپ تھا؟ مولانا محمود الحسن حسین احمد مدنی تھے وہاں پر، سردی میں کھلے میدان میں رکھ دیا گیا کئی مہینے ان کو۔ جوہر برادران کون تھے؟ ایک کا تو انتقال ملک سے باہر ہو گیا، اللہ نے ان کے جسم کو اجازت دی تدفین کرنے کی بیت المقدس میں۔ غزوہ ہند کی بات ہم سے کرتے ہو؟ شرم کرو بے ایمانو، تم اتنی نفرت کر رہے ہو مسلمانوں سے، کیا تم بھول گئے بریگیڈیئر عثمان کون تھا؟ کون تھا بریگیڈیئر عثمان جو پاکستان کے خلاف لڑ کے اپنی جان کی شہادت دے دیا؟ غزوہ ہند کی بات ہم سے کرنے والا بتاؤ، وحدار عبد الحمید کون تھا؟ کس کی ماں کی کوکھ سے پیدا ہوا تھا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر ایک اور بات بولتے ہیں کہ مسلمان بچے بہت پیدا کر رہے۔ جھوٹ ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی یہ لوگ اگر بولے، ان سے کہہ دینا کہ مسلمانوں میں جو گروتھ ریٹ مسلمانوں کا گرا ہے، ہمارے ہندو بھائیوں کا بھی گرا ہے۔ فرٹیلیٹی ریٹ ہمارے بہنوں کا، بیٹیوں کا، ہندو اور مسلمانوں کے فرٹیلیٹی ریٹ میں خالی 0.4% کا فرق ہے۔ یہ بی جے پی RSS بولتی ہے، مخالف مجلس بھی ان کے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر ہاں کرتے۔ بھارت میں مسلمانوں کی آبادی 18.8% پر رک جائے گی۔ کب رکے گی؟ 2021 میں ہمارے ہندو بھائیوں کی آبادی سٹیبلائز ہو جائے گی 2061 میں 74.7